السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ زرعی ایکٹ کے خلاف احتجاج کر رہے کسانوں کی ایک بڑی تعداد آج یعنی جمعے کو دہلی کے سرحد پر پہنچ رہے ہیں۔ کسانوں کی تحریک کے 7 ماہ مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اب تک مطالبات کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے مشتعل کسانوں کی ایک بڑی تعداد دہلی اور اتر پردیش کے غازی پور پہنچ رہی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر کے سرکردہ سیاسی قائدین کے ساتھ 3 گھنٹے طویل ملاقات کے دوران تیقن دیا کہ وہ علاقے کے لیے ریاست کا درجہ بحال کرنے کے پابند ہیں۔ جموں کشمیر کے 14 سیاسی قائدین نے علاقے میں سیاسی عمل شروع کرنے کے سلسلے میں منعقدہ اجلاس میں شرکت کی، جن میں 4 سابق وزرائے اعلیٰ شامل ہیں۔ ان قائدین کا تعلق 8 مختلف جماعتوں سے تھا۔ جموں کشمیر 2018 سے صدر راج کے تحت ہے، جب بی جے پی نے اس وقت کی چیف منسٹر محبوبہ مفتی کی حکومت سے تائید واپس لے لی تھی۔ وزیر داخلہ امت شاہ اور مشیر قومی سلامتی اجیت ڈووال نے میٹنگ میں شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران وزیراعظم نے سیاسی قائدین سے کہا کہ وہ حلقوں کی حد بندی کے سلسلے میں تعاون کریں تاکہ 2019 میں آرٹیکل 370 کے تحت جموں کشمیر کا خصوصی موقف ختم کرنے کے بعد پہلی مرتبہ انتخابات کرائے جا سکیں۔ کانگریس کی عبوری صدر سونیا گاندھی نے خوردنی تیل، دالوں، گھریلو اشیاء، ایندھن کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے پر اضطراب اور تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کی وجہ سے ناقابل برداشت بوجھ پڑ رہا ہے اور عوام میں بڑے پیمانے پر مایوسی پھیل رہی ہے۔ کانگریس ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ صدر کانگریس نے خوردنی تیل، دالوں اور گھریلو اشیاء کے داموں میں غیر معمولی اضافے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمر توڑ اضافے پر عام آدمی کے درد سے واقف کرایا ہے۔ انہوں نے کانگریس جنرل سیکریٹریز اور پارٹی کے انچارجز کے ساتھ ایک میٹنگ میں یہ تبصرہ کیا ہے۔ مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ ممتا بنرجی اور مرکزی حکومت کے درمیان رسا کشی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ایک طرف جہاں بی جے پی ممتا بنرجی پر بنگال کو تباہ کرنے کا الزام عائد کرتی رہی ہے، وہیں ممتا بنرجی مرکز کی مودی حکومت کو عوام مخالف پالیسیوں کو لے کر نشانہ بناتی رہتی ہے۔ ممتا بنرجی نے اپنے تازہ پریس کانفرنس میں بھی مودی حکومت کو جی بھر کر تنقید کا نشانہ بنایا اور یہاں تک کہہ دیا کہ انہیں لگتا ہے جیسے بی جے پی خود ایک بڑی بیماری ہے۔ پریس کانفرنس میں میڈیا نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے کورونا ویکسین کو لے کر بی جے پی صدر جے پی نڈا کے اس بیان کو نشانہ بنایا، جس میں کہا گیا تھا کہ اپوزیشن ٹیکہ کاری کو لے کر سیاست کر رہی ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ کورونا وبا کی دوسری لہر کے لیے مرکز کی بی جے پی حکومت ذمہ دار ہے۔ دراصل ایک رپورٹر نے ان سے سوال کیا تھا کہ بی جے پی صدر جے پی نڈا نے ٹیکہ کاری کو لے کر اپوزیشن پر حملہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو پہلے ٹیکہ کاری پر سیاست کر رہے تھے، اب وہ خود ہی ٹیکہ لینے میں مصروف ہو چکے ہیں۔ رپورٹر کا سوال سن کر ممتا بنرجی برہم ہو گئی اور سخت الفاظ میں کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیوں نڈا اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ کیا انہیں پتہ ہے کہ ان کی لاپرواہی اور صرف بنگال کی سیاست اور الیکشن میں ان کی دلچسپی رہنے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں؟ اتر پردیش میں مبینہ تبدیلی مذہب معاملے میں گرفتار افراد سے متعلق جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند عمر گوتم و دیگر کی پیروی کرے گی۔ محمود مدنی کا کہنا ہے کہ ہر شخص کو عدالت میں اپنا موقف پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر گوتم کے بیٹے عبداللہ عمر کی سفارش پر جمعیت علماء عدالت میں پیروی کرے گی۔ واضح ہو کہ اے ٹی ایس نے عمر گوتم و دیگر کو چند روز قبل گرفتار کیا تھا اور اب اس معاملے کی این آئی اے جانچ کر سکتی ہے۔ اتر پردیش کے اوریا میں ایک عجیب و غریب واقعے میں ایک دلہن نے اپنی شادی محض اس لیے توڑ دی کہ دولہا اینک کے بغیر اخبار پڑھنے سے قاصر تھا۔ اطلاعات کے مطابق ارجن سنگھ نامی ایک شخص نے اپنی لڑکی ارچنا کی شادی شیوم نامی نوجوان کے ساتھ طے کی تھی۔ دولہے کے خاندان نے بتایا کہ وہ ایک بہتر تعلیم یافتہ شخص ہے اور شادی طے پا گئی تھی۔ جب دولہا 20 جون کو بارات کے ساتھ دلہن کے گھر پہنچا تو وہ اینک لگایا ہوا تھا۔ ارجن سنگھ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ 20 جون کو جب میرے گھر بارات آئی تو دولہا اینک پہنا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے اینک اتارنے اور ایک ہندی اخبار پڑھنے کے لیے کہا، لیکن وہ ایسا کرنے سے قاصر رہا۔ میری بیٹی نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں دلہن کے خاندان نے قریبی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ انہوں نے دولہے کے خاندان سے انہیں دیا گیا جہیز بشمول نقد رقم اور موٹر سائیکل واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ شیوم کے خاندان نے ابھی تک جہیز واپس نہیں کیا ہے، اسی لیے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ پریاگراج میں دریائے گنگا کی سطح اب بلند ہوتے ہی ندی کے کنارے ریت میں دفنائی گئی لاشیں ایک ایک کر کے اوپر آنے لگی ہیں۔ اس سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ ایک سرکاری افسر نیرج کمار سنگھ کا کہنا ہے کہ اس نے اب تک 40 لاشیں نکالی گئی۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ زیادہ تر لاشیں کورونا مریضوں کی ہیں جنہیں یہاں خفیہ طریقے سے دفنایا گیا تھا۔ مقامی لوگوں نے ان لاشوں کی موبائل پر تصویریں نکالی ہیں۔ ان تصویروں کے وائرل ہونے سے حکام کو گہری تشویش لاحق ہو گئی ہے اور انہوں نے لاشوں کو آخری رسومات ادا کرنے کے لیے جمع کر لیا ہے اور ندی کے کنارے چوکسی بڑھا دی گئی ہے۔ ای ٹی وی بھارت سے خصوصی بات چیت کے دوران معروف شیعہ عالم دین مولانا کلب جواد نقوی نے بتایا کہ دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ اے ٹی ایس کی کارروائی صحیح ہو، کیونکہ پہلے بھی بڑی تعداد میں مسلمان کئی سالوں بعد بے گناہ بری ہوئے ہیں۔
مولانا کلب جواد نقوی نے کہا کہ ATS کا ہر کام صحیح نہیں ہوتا، بہت سارے بدعنوانی بھی کرتے ہیں اور بے گناہ کو بھی گرفتار کرتے ہیں، کیونکہ بڑی تعداد میں مسلمان کئی سالوں تک جیل میں رہنے کے باوجود باعزت بری ہوئے ہیں، لہٰذا پورے معاملے کی تہہ تک تفتیش کرنے کے بعد ہی کارروائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے ان لوگوں سے پوچھ گچھ کی جانی چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ زبردستی اسلام قبول کرے ہیں یا پھر خود مرضی سے اسلام قبول کرے ہیں۔ مولانا کلب جواد نے اتر پردیش کے ATS کی جانب سے گرفتار شدہ عمر گوتم کے کیس پر تبصرہ کر رہے تھے۔ حج 2021 کے لیے درخواستوں کی وصولی چہارشنبے کی رات 10 بجے بند ہو گئی۔ یاد رہے کہ پچھلے ہفتے تک 6 لاکھ سے زیادہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی آن لائن حج درخواستیں داخل کر چکے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ درخواست گزاروں میں 150 ممالک سے تعلق رکھنے والے باشندے شامل ہیں، جن میں 69% مرد اور 41% خواتین شامل ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ کئی سالوں میں حجاج کی سالانہ تعداد 25 لاکھ سے تجاوز کرتی رہی تھی، مگر کورونا وبا کی وجہ سے حج 2020 میں صرف 1000 افراد کو حج کی اجازت دی گئی تھی، جبکہ یہ تعداد 2021 میں 60,000 کی گئی ہے۔ وزارت حج و عمرے کے کمپیوٹر سسٹم میں 6 لاکھ سے زائد عازمین کے نام درج ہوئے ہیں، جن میں سے صرف 60,000 افراد کو اس سال حج کا اجازت نامہ جاری ہوگا، جبکہ 6 لاکھ سے زائد فرزندان توحید اللہ کے گھر کی زیارت کے آرزومند ہیں۔ تلنگانہ میں ایک اور اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات کی تیاریوں کا جلد آغاز ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے حضور آباد اسمبلی حلقے کے ضمنی چناؤ سپٹمبر میں منعقد کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ موثوق ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں سیاسی جماعتوں کو غیر سرکاری طور پر اطلاع دی گئی تاکہ حکومت اور سیاسی جماعتیں کورونا وبا کے پیش نظر ٹیکہ اندازی کا عمل مکمل کر لیں۔ تلنگانہ میں قانون ساز کونسل کی 6 نشستوں کے لیے بھی انتخابات ابھی باقی ہے۔ 3 جون کو صدر نشین کونسل جی سکھیندر ریڈی کے علاوہ نائب صدر نشین اور دیگر 4 ارکان کی میعاد ختم ہو چکی ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے کورونا وبا کے پیش نظر انتخابات کو ملتوی رکھا ہے۔ توقع ہے کہ اگست کے اواخر یا سپٹمبر میں کونسل کی نشستوں کے لیے بھی انتخابی شیڈول جاری کیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ ضمنی چناؤ سے قبل تلنگانہ میں 80% ٹیکہ اندازی کا عمل مکمل کرنے کی مساعی کی جائے گی۔ شہر حیدرآباد میں لاک ڈاؤن کی برخاستگی کے ساتھ ہی راتوں کی سرگرمیوں میں دوبارہ اضافہ ہو گیا ہے اور بیشتر شادی خانوں میں رات دیر گئے تک تقاریب کا اہتمام شروع ہو چکا ہے۔ حکومت کی جانب سے 20 جون کو لاک ڈاؤن برخاست کیے جانے کے اندرون 3 دن رات دیر گئے تک تجارتی سرگرمیوں اور شادی خانوں میں تقاریب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لاک ڈاؤن میں محدود تعداد میں مہمانوں کے ساتھ دوپہر کی تقاریب منعقد کی جا رہی تھی، اب انہیں رات کی دعوتوں میں بدل دیا گیا ہے، اور حکومت کی جانب سے تقاریب میں تعداد کی حد کو بھی برخاست کر دیے جانے کے بعد مہمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ رات دیر گئے ریسٹوران اور ہوٹلوں کی خدمات بحال ہو چکی ہے، لیکن ہوٹل مالکین کا کہنا ہے کہ اب جبکہ حکومت لاک ڈاؤن کو برخاست کر دیا گیا تو ریسٹورنٹ کو رات 12 بجے بند کرنے کے معاملے میں بھی رعایت دے کر رات 2 بجے تک کے کاروبار کی اجازت دی جانی چاہیے تاکہ معاشی سرگرمیوں کی بحالی ہو سکے اور رات دیر گئے کاروبار حکومت کے مقصد میں کردار ادا کر سکیں۔ شادی خانوں کے مالکین کا کہنا ہے کہ دوپہر کی شادیوں سے وہ خوش تھے، کیونکہ دوپہر میں معینہ مدت کے دوران ہی شادی یا کوئی اور تقریب مکمل کی جا رہی تھی، لیکن اب دوبارہ رات دیر گئے تک شادی خانے کے ملازمین اور عملے کو موجود رہنا پڑ رہا ہے۔ پرانے شہر کے معروف سماجی کارکن سید سلیم کی چنچل گوڑہ جیل سے رہائی عمل میں آئی۔ نامپلی میٹروپولیٹن مجسٹریٹ نے سلیم کی ضمانت پر رہائی کا حکم دیا تھا۔ وزیراعظم نریندر مودی اور چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف مبینہ اشتعال انگیز بیان فیس بک پر جاری کرنے پر انہیں سائبر کرائم پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ رہائی کے پیش نظر ساؤتھ زون پولیس نے جیل کے پاس سیکیورٹی کے انتظامات کیے تھے اور رہائی کے فوری بعد سید سلیم اپنے چاہنے والوں کے ساتھ مجلس بچاؤ تحریک کے دفتر پہنچ کر صدر تحریک مجید اللہ خان فرحت اور دیگر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سید سلیم نے میڈیا سے بات کی اور ان کی رہائی کے لیے پیروی کرنے والے شہر کے سینئر وکیل محمد مظفر اللہ خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں اور ان بے بنیاد مقدمات سے وہ بری بھی کروائے گئے ہیں۔ تلنگانہ میں الیکٹرانک گاڑیوں کو تیار کرنے والی ٹرائی ٹاؤن کمپنی 2100 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے لیے آگے آئی ہے۔ وزیر انڈسٹریز و IT تارک راما راؤ نے بتایا کہ الیکٹرک گاڑیوں کو تیار کرنے والی ٹرائی ٹاؤن کمپنی نے ظہیر آباد کے نیشنل انویسٹمنٹ مینوفیکچرنگ زون میں الیکٹرک وہیکل مینوفیکچرنگ یونٹ قائم کرنے کا پیشکش کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کمپنی کے اس یونٹ کے قیام سے تقریباً 25,000 افراد کو ملازمتیں حاصل ہونے کے امکانات ہیں۔ کمپنی نے پہلے 5 سال میں 50,000 الیکٹرک گاڑیوں کو تیار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ساؤتھ زون پولیس کی جانب سے شالی بنڈا چوراہے پر پیش آئے خوفناک سڑک حادثے کی تحقیقات میں پیش رفت کرتے ہوئے ایک نوجوان کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس دوران گاڑی چلانے والے شخص کے خلاف مغل پورہ پولیس اسٹیشن میں بھی ایک اور مقدمہ درج کیے جانے کی اطلاعات ملی ہے۔ تفصیلات کے مطابق چہارشنبے کی شام شالی بنڈا چوراہے پر برق رفتار کار نے گاڑی، آٹو اور راہگیروں کو ٹکر دے دی تھی، جس کے نتیجے میں خاتون ہلاک ہو گئی جبکہ 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ گاڑی، جس کا رجسٹریشن نمبر مہاراشٹر کا ہے، عادل نامی نوجوان چلا رہا تھا۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ گاڑی میں مزید کتنے افراد موجود تھے۔
पुलिस अहदेदारों ने बताया कि हादसे के बाद ये गाड़ी भवानी नगर जहांगीर नगर के एक मकान में रखकर मकान मुकफ्फल कर दिया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस मकान का पता चलाते हुए इस गाड़ी को जब्त कर लिया और आदिल नामी नौजवान को हिरासत में ले लिया गया। जराये से मालूम हुआ है कि शालीबंडा चौराहे पर हादसे के बाद बर्फ रफ्तार से गुजरते हुए कार चलाने वाले शख्स ने सुल्तान शाही इलाके में एक और हादसा किया। पुलिस ने इस नौजवान की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की। पुलिस ने बताया कि वाक़ई की तहक़ीक़ात की जा रही है।